تو اس لیے ہمارے جب نالج میں آئی یہ بات کہ جی حمزہ حبیب پہ انہوں نے ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ کروائی ہے، تو ہم نے اپنی پروٹیکٹیو بیل کروائی۔ لیکن اس کا جو پس منظر ہے اس ساری گفتگو کا، کیونکہ یہ بتانا عوام کو بہت ضروری ہے، کیونکہ جو دوسرا فریق ہے ثاقب چدر، انہوں نے کیا جو کہ بے بنیاد من گھڑت موقف تھا، فیبریکیٹڈ سٹوری تھی جو میڈیا کو بتائی، اور ایسے ایسے الزامات لگائے مومنہ پہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو لہٰذا حمزہ کے خلاف یہ ساری پروسیڈنگز اس لیے تھیں کیونکہ ثاقب یہ چاہتا تھا کہ مومنہ کی شادی کہیں نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسا معاملہ جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے پس منظر میں بھی جاؤں گا، اس کے حقائق بھی آپ کو بتاؤں گا، اور جو منافقت ہے اور جو جھوٹ ہے اور جو فیبریکیٹڈ سٹوری ہے جو نریٹ کی گئی ہے اور جو کردار کشی کی گئی ہے، نہ صرف مومنہ کی بلکہ اس کی سگی بہن رمشا جو یہاں پہ موجود ہیں، بہت ہی اچھی لائر ہے، با کردار لائر ہیں، ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، پریکٹسنگ ہے، ان کے اوپر بھی ایسے الزامات لگا دیے گئے اس پریس کانفرنس میں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا۔ لہٰذا اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے جو حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک جو میں نے بات کی وہ صرف اور صرف حمزہ حبیب کے حوالے سے تھی، چونکہ آج ہم نے پروٹیکٹیو بیل فائل کی تھی، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو ایک فیک، فریولس، بیس لیس، گراؤنڈ لیس، کانکوکٹڈ سٹوری تھی جو نریٹ کی گئی تھی، اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے ہماری جو پریئر تھی اس کو اپریشیٹ کیا اور ہمیں بیل گرانٹ کی۔ اب ہم نیچے جائیں گے، جو کنسرن کورٹس ہیں وہاں سے جا کے اپنی بیل لیں گے۔ مومنہ اقبال کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ رکھنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں ایک عورت کا کردار ہے اور اس کردار کو میلائن کیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ چیز ایڈمیٹڈ ہے۔ آج آپ کے سامنے جو بھی بات رکھوں گا آن دی بہاف آف مائی کلائنٹ، جو وہ چاہتی ہیں کہ آپ کے سامنے بات کی جائے، آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں، آپ کو ہر وہ چیز سے آگاہ کیا جائے جو حقیقت پر مبنی حقائق ہیں۔ مثال کے طور پہ پس منظر اس کا اس طرح ہے، مومنہ اقبال کا تعلق ثاقب چدر سے تھا، 2021 سے سٹارٹ ہوا، اور اس کی بنیاد اس ریلیشن شپ کی ایک ایسا رشتہ تھا جو کہ ثاقب چدر نے اپنے بھائی اور بھابھی کے تھرو ان کو بھیجا۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، ان کی اس انٹینشن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے مجھے ایک رشتہ بھیجا ہے، تھرو پراپر چینل بھیجا ہے، اپنے رشتہ داروں کو انوالو کیا ہے، تو مومنہ اقبال نے نہ صرف اس کو سیریسلی لیا بلکہ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہوئی۔ یہ رشتہ تقریباً 2 سے 2.5 سال رہا۔ ان 2 سے 2.5 سالوں میں بے شمار اتار چڑھاؤ جو کہ ایک نیچرل ہیں، لیکن مومنہ چونکہ ثاقب چدر سے اس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے، کہ اس کی سنجیدگی کی وجہ سے، اس کے عملی اقدامات کی وجہ سے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس رشتے میں وابستہ ہوئی، منسلک ہوئی۔ لیکن 2 سے 2.5 سال ابھی گزرے تھے، اور اسی ٹائم پیریڈ کے دوران جب بات آگے بڑھی، ریلیشن شپ جو تھا، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ دوستی کا تعلق ہو، وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، بہن بھائیوں کا تعلق ہو، ماں باپ کا تعلق ہو، غرض کے سوسائٹی میں کسی بھی قسم کا انسان سے تعلق ہو، تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، وہ ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس میں بد نیتی شامل نہیں ہوتی، اس میں پیار محبت ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے، کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس رشتے میں نہ تو ان کی نیت صاف تھی، نہ ان کا کردار صاف تھا، نہ انہوں نے سچ بولا، بلکہ مومنہ تک اس کی بیوی نے رسائی حاصل کی۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ثاقب چدر جو اس کا ہسبینڈ ہے، اس کا مومنہ سے ایک تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، اور وہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ثاقب چدر کی بیوی نے مومنہ اقبال سے رجوع کیا
اور مومنہ اقبال کو بتایا کہ میں ثاقب چدر کی بیوی ہوں اور اتنے سالوں سے اس کی اور میری شادی چل رہی ہے، تو تمہارا اس میں کوئی کردار نہیں بنتا۔ اس پہ مومنہ اقبال کو جب یہ پتا چلا کہ ثاقب چدر نے اسے جھوٹ بولا ہے، بد نیتی اور فراڈ اور چیٹنگ کی بنیاد پہ مجھ سے رشتہ قائم کیا ہے، تو مومنہ اقبال نے ثاقب چدر سے ڈسٹنس رکھنا شروع کر دیا، جو کہ نیچرل تھا، کیونکہ مومنہ اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے قول و قرار، وعدے وعید، ٹائم، عزت، سب کے جھوٹے دعوے اور ڈرامے کر رکھے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی مومنہ اقبال نے ڈسٹنس کیا، ثاقب چدر کو اس بات کا پتہ چلا کہ ثاقب چدر کی بیوی مومنہ اقبال تک پہنچ چکی ہے اور حقائق بتا چکی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو اس نے مومنہ اقبال سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم پھر بھی ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں۔ چونکہ مومنہ اقبال کی نیت صاف تھی اور وہ شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے کہا کہ تم نے جو مجھ سے رشتہ استوار کیا ہے وہ جھوٹ اور منافقت کی بیس پہ کیا ہے، لہٰذا تم جیسے شخص سے میں شادی نہیں کر سکتی، جس پہ ظاہر ہے کہ مرد کی ایگو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، اسپیشلی ان حوالوں سے جب کسی عورت سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے اور وہ جو چاہے مرضی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ثاقب چدر نے اپنے طور پہ اس سے انتقام لینے کی کوشش کی، اور اس کی بیوی نے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے چیٹ کیا ہے اور وہ مومنہ اقبال سے رشتے میں تھی، اس نے اپنے طور پہ اس معاملے کے حوالے سے مومنہ کو نہ صرف بلیک میل کیا بلکہ ہیراسمنٹ بھی کی اور اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے۔ چونکہ مومنہ اقبال ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے فیملی میں سب سے بڑی ہے، اور اس کی ایک چھوٹی بہن جو کہ لائر ہے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 چھوٹے بھائی ہیں، تو وہ واحد کفیل ہے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی جو والدہ ہے وہ بزرگ خاتون ہے۔ مومنہ اقبال کی جب اس سارے سینیریو میں اس طرح کے حالات بنے، اس نے مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں اس طرح کی حالات میں اس سے شادی کروں جس طرح وہ شخص جھوٹا اور بے بنیاد الزامات عوام میں پھیلا رہا ہے، ان کی فیملی میں پھیلا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں میں پھیلا رہا ہے، ان کے دوستوں میں پھیلا رہا ہے، ایون کیونکہ وہ ایک ایکٹریس ہیں اور ایکٹریس کی کریڈیبلٹی، آپ ایکٹریس نہ بھی ہوں لیکن آپ کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ وہ عام شخص کی بھی کریڈیبلٹی اتنی ہی اہم ہے جتنی ایک سیلیبریٹی کی کریڈیبلٹی اور عزت اہم ہوتی ہے۔ لہٰذا ان حالات میں جب یہ حالات بن چکے تو مومنہ اقبال نے ڈسٹنس کیا اور 2023-24 کے قریب یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے حوالے سے جیسے ہی یہ رشتہ ختم ہوا، ایک ڈسٹنس برقرار رہا، لیکن جو ثاقب چدر تھا اور اس کی جو وائف ہیں، ظاہرہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، عورت کے اوپر میں کسی بھی قسم کا الزام تراشی سے گریز کروں گا، کیونکہ ہم میں اور ثاقب چدر یا ان کے لائر میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی پریس کانفرنس میں ان کے لائر میاں علی اشفاق صاحب نے گفتگو کی رمشا کے حوالے سے، جس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے اور جس طرح کے الزامات انہوں نے حمزہ پہ لگائے یا جس طرح کے الزامات انہوں نے ان کی والدہ یا مومنہ پہ لگائے، ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے، ہم حقائق پر مبنی گفتگو کریں گے اور وہ گفتگو کریں گے جس کا حقیقت سے تعلق ہے۔ آپ ویریفائی کریں گے تو چیزیں ویریفائی ہوں گی۔ بہرحال واپس چلتے ہیں، جب یہ تعلق ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلیک میل کرنا شروع کیا، ہمیں ہیراس کرنا شروع کیا، ہمیں تنگ کرنا شروع کیا، ہمارا جو ایک کام ہے جو ایکٹریس کا وہاں پہ انہوں نے انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی، غرض کہ انہوں نے مومنہ کی آزادانہ زندگی کے اوپر ایک قدغن لگا دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹنس تو رہا، لیکن مومنہ نے کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اپلیکیشن نہیں دی۔ وہ اپلیکیشن اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں ایک خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں جب کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اپلیکیشن دوں گی، اور میرا تعلق بھی چونکہ میڈیا سے ہے، میرا تعلق ٹی وی انڈسٹری سے ہے، میرا تعلق ڈرامہ انڈسٹری سے ہے، جب میں کسی جگہ پہ کوئی اپلیکیشن دوں گی تو اس کا غلط مطلب لیا جائے گا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو عورت کا کھلے انداز میں گفتگو کرنا پسند نہیں کیا جاتا، اور اسپیشلی وہ خاتون جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، اس کی زندگی میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اوپر جس طرح کے الزامات اور لوگوں کی پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، نہ صرف وہ بلکہ ان کی بہن بھائی بھی
इन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं। इस वजह से मोमना ने किसी जगह पे एप्लीकेशन नहीं दी। ये मामला एप्लीकेशन वाला तब स्टार्ट हुआ जब इसके ऊपर एक शादी का मामला स्टार्ट हुआ, क्योंकि मोमना की वालिदा चाहती थी कि मोमना की कहीं शादी हो जाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। इसलिए मोमना की वालिदा ने एक रिश्ता ढूंढा। वो लड़का भी मीडिया से ताल्लुक रखता है, जिससे इनके मामला तकरीबन तय पा चुके थे। लेकिन ये आपके लिए नई बात होगी, क्योंकि ये अभी तक बात मीडिया पे नहीं आई, ना ही किसी जगह पे मोमना ने इस बात का चर्चा किया। ये इस वजह से हम आज भी बात आपसे कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चले कि जो हम पे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद और मन गढ़ंत हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी देखना होगी कि जब वो रिश्ता हमारा मोमना का और उस लड़के का रिश्ता तय पा रहा था, फैमिलीज एक दूसरे की तरफ जा रही थी और वो एक्सेप्टेंस की तरफ मामला बढ़ रहा था, साकिब ने जब ये देखा और उनकी वाइफ ने देखा कि ये तो मोमना की शादी हो रही है, क्योंकि उसने इंतकाम लेना था, उसकी बात नहीं मानी गई थी, उसके झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था मोमना की तरफ से, तो उसके अंदर की जो ईगो थी, जो हमारे मर्द, जिस तरह मैंने अर्ज की, वो कभी भी उसको आराम से बैठने नहीं दे रही थी। वो इंतकामी हो चुका था, इसलिए वो उस शख्स के पास गया। मैं उसका नाम आपके सामने नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सीगा रास में रखा है। लेकिन हम NCCI में जब भी वो इस हवाले से प्रोब करेंगे तो हम उसका नाम NCCI को देंगे कि कौन सी वो शख्सियत थी जिसके साथ मोमना का रिश्ता तय पा रहा था और किस तरह साकिब ने और उसकी वाइफ ने ये रिश्ता तोड़वाया। लेकिन इस हवाले से भी मोमना ने यही बेहतर समझा कि अगर इतना कुछ होने के बावजूद ये शख्स मेरी जान नहीं छोड़ रहा, दूसरी तरफ उस पर सोशल प्रेशर था, मुआशरे का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था, इसलिए मोमना चाहती थी कि ये मामला